پہلی رات ایران کی ہم نے حمزہ بھائی کے بیٹھک میں گزاری۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تھوڑا سا لمبا تھا، یعنی کہ بہت ہی پرسکون رات ہماری گزری یہاں پہ۔ رات گزارنے کے بعد صبح حمزہ بھائی نے ناشتے کا بندوبست کیا تھا۔ وہاں کی چائے پھیکی ہوتی تھی، چینی اس میں خود ڈالنی پڑتی تھی، اور روٹی تو وہی جو آپ نے دیکھ لی شروع میں کچھ پچھلے پارٹ 1 کے اندر بھی، جو موٹی سی روٹی ہے وہ انشاءاللہ اس کا ایک مکمل ویڈیو بھی ہے جو کیسے بنتی ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کو الگ سے دکھائیں گے۔ تو اس روٹی کے ساتھ ہم نے ملائی تناول کیا، بڑا ہی بہترین ناشتہ تھا۔ رچ کے ہم نے کھایا کیونکہ پھر آگے سفر بھی تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ ظہر کا کھانا ہم نے دیکھیں گے، اسی حساب سے اگر بھوک لگے گی تو ٹھیک، نہیں تو پھر کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ناشتہ کیا، وہاں سے سعید بھائی بھی پہنچ گئے اور ہم پھر میر جاوا سے نکل گئے۔ ہمارا سفر بندر عباس کی طرف شروع ہوا۔ یہاں ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ جب کوئی شہر ختم ہوتا تھا تو وہاں پہ حدود شہر کے نام سے ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ایک علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ یہاں سے شہر کے حدود ختم ہو چکے ہیں، اب اگر آپ مسافر ہیں اور آگے آپ جو ہے مسافرانہ نماز پڑھیں گے تو اب آپ کی نماز 4 نہیں بلکہ 2 رکعتیں ہوں گی۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، افسوس کی بات ہے، ہونی چاہیے کہ جہاں سے حدود ختم ہوتے ہیں مسافرانہ جو نماز ہوتے ہیں ان کا تعلق انہی کلومیٹر کے ساتھ ہوتا ہے، حدود شہر کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ علامت وہاں پہ ہمیں نظر آئی۔ حدود شہر سے نکلنے کے بعد ہمارا راستہ تھا بندر عباس، اور راستے میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد زیدان ہم پہنچے۔ زیدان سے ہم نے پٹرول بھرا، اور پٹرول یہاں پہ بہت ہی سستا تھا۔ آپ یوں سمجھے کہ تقریباً 17 سے 18 روپے لیٹر پاکستانی بنتے تھے پیسے، 17 سے 18 روپے۔ تو اور یہ نہیں کہ لوگ 1 لیٹر ڈلواؤ 2 لیٹر ڈلواؤ، لوگ بالکل ٹینک فل کرتے تھے، اور ہم نے بھی ٹینک فل کی اور ساتھ میں CNG بھی ڈلوایا، اور سعید بھائی نے CNG بھی ڈلوائی، اور CNG جو ہے وہاں وہ CNG بھی فل کر دیں، پٹرول اور CNG دونوں بھرا دیے۔ اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہوا۔ بڑے بہترین راستے بنے ہوئے تھے، بڑے کشادہ اور لمبے راستے تھے، اور ڈبل روڈ تھے، صفائی اس میں بڑی بہترین تھی۔ ڈبل روڈ بھی ایسے نہیں کہ مثال دونوں ٹچ تھے، اگر ایک طرف سے ایک راستہ تھا تو تقریباً 10 سے 20 گز کے فاصلے پہ بھی دوسرا ڈبل روڈ اس کا ہوتا تھا، اور درمیان میں سپیڈ لمٹ بھی تھی لوگوں کی، لوگ زیادہ تیز بھی نہیں جا سکتے تھے، اگر آپ جاتے تو آپ کو جو ہے چالان آپ ہوتے تھے، اور بہت ہی بہترین، یعنی کہ اس میں اونچ نیچ بھی نہیں تھی، اور بالکل ایک لیول پہ راستہ بنا ہوا تھا، جس طرح کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ رکے ہیں یا آپ جو سفر کر رہے ہیں۔ اور راستے میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ راستے میں روڈ پہ یہ چیز میں نے پاکستان میں کبھی بھی نہیں دیکھی تھی کہ اگر آپ جو ہے سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں آپ کو نیند آتی ہے تو ایک وائبریٹ سسٹم تھا روڈ کے اندر، گاڑی جب اس کے اوپر سے گزر جاتی تھی تو اگر آپ جتنے بھی نیند میں ہو تو آپ جاگ جاتے تھے، وائبریٹ سسٹم تھا۔ میں نے شروع مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں مجھے جو میرے گائیڈر تھے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھئی یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جو مسافر بردار جو گاڑیاں ہوتی ہیں، جو گاڑیاں چلانے والے ہوتے ہیں، رات کو جب سفر کرتے ہیں بعض دفعہ آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ سسٹم بنا ہے۔ راستے میں ایک جگہ تھا، اس کا نام تھا بم، بڑا ہی بہترین علاقہ تھا، کھجوروں کا یہ شہر کہلاتا تھا، صرف اور صرف کھجور کے باغات تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ ہم رکے اور کچھ کھانا پینا ہوا، چائے وغیرہ پی، اور وہاں پہ ہم نے CNG بھی ڈلوائی۔ CNG ڈلوانے کا ایک عجیب طریقہ تھا، ہمارے ہاں جب CNG ڈلواتے ہیں نا تو CNG ڈلوانے والا ڈرائیور صاحب خود بھی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہی سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ CNG ڈلوا رہے ہیں تو آپ اپنے گاڑی سے اتریں گے، گاڑی فل آف کر دیں گے اور آپ باہر ویٹ کریں گے، جب آپ کی ٹینک فل ہو جائے گی اور CNG سسٹم یعنی کہ وہاں سے بند ہو جائے گا پھر آپ آ کر کے اپنی گاڑی اٹھا سکتے ہیں۔ تو بڑا ہی بہترین سسٹم تھا۔ وہ 12 گھنٹے ہم نے مسلسل سفر کیا۔ 12 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم بندر گاہ عباس پہنچے، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم ساحل جائیں گے، اور وہی ہوا، ہم ساحل پہنچے تو ساحل اس کا بڑا ہی بہترین تھا، میں کیا اس کی تعریف کروں۔ ہم نے اپنا کراچی کا ساحل بھی دیکھا تھا، اتنی بدبو، اتنا گند، لیکن وہ جو شاندار جس انداز میں بنا تھا، صاف ستھرا بنا ہوا تھا، اور تفریح کے لیے ایسی بہترین چیزیں بنائی گئی تھیں کہ مختلف نوجوان بھی ہر طرح کے سوچ خیالات کے وہاں پہ موجود تھے، اور بچوں کی لیے الگ تفریح کی جگہ تھی، بڑوں کی لیے الگ، حتیٰ کہ ایک پورا جم سیٹ اپ بنا ہوا تھا جہاں لوگ آ کر کے جم بھی کرتے تھے، کچھ واک بھی کر رہے تھے،
کچھ اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں پہ، سمندر کی جھونکوں کی ہواؤں کا مزہ لے رہے تھے. تو ہم تھکے ہوئے تھے، زیادہ تو ہم تفریح نہیں کر سکے، بس ایک آدھا گھنٹہ وہاں گھومے اور پھر کھانا کھایا اور پھر ہم اپنے ہوٹل پہنچے اور ہم نے آرام کیا. پھر اگلے دن ہم نے پھر دوبارہ سے ساحل کا وزٹ کیا.